عدیل ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے بعد اپنے دفتر سے نکلا۔ شہر بہت پرسکون تھا۔ بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز اور بجلی کی چمک ماحول میں عجیب خوف پیدا کر رہے تھے۔ عدیل چھتری ہاتھ میں پکڑے بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگا۔ بارش کی وجہ سے عدیل سڑک پر بہت آہستہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے عدیل کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ عدیل کو عجیب بے چینی محسوس ہونے لگی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک آدمی لمبے کالے کوٹ اور ہیٹ پہنے سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے عدیل کو اس شخص کی آنکھیں عجیب دکھائی دی۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ وہ آدمی براہ راست عدیل کو گھور رہا ہے۔ عدیل کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس شخص کے پاس سے گزرتے ہوئے عدیل نے ایک نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ عدیل کو ایسے محسوس ہوا کہ اس کی دل کی دھڑکن رک جائے گی، کیونکہ اس شخص کے پاؤں الٹے تھے۔ عدیل نے دوڑ لگا دی اور اس وقت تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جب تک وہ بس اسٹاپ تک نہیں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر عدیل شیلٹر کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے وہ عجیب شخص کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بارش کی وجہ سے بس لیٹ تھی۔ بس اسٹاپ پر عدیل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ عدیل کو اچانک اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عدیل نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز دوبارہ سنائی دی۔ عدیل نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ زمین پر ایک کے بعد ایک گیلے قدموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے جو سیدھا عدیل کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں کون ہے؟ عدیل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ قدم عدیل سے دور چند فٹ کے فاصلے پر رک گئے۔ اچانک ہوا کے تیز جھونکے نے لیمپ کو اڑا دیا، جس سے بس اسٹاپ پر تاریکی چھا گئی۔ گھبرا کر عدیل نے اپنے فون کی لائٹ آن کی۔ لائٹ کی روشنی میں سیاہ کوٹ والا آدمی عدیل کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خوفناک آنکھوں سے عدیل کو گھور رہا تھا۔ تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس آدمی نے سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ عدیل کوئی رد عمل ظاہر کرتا، وہ شخص بارش میں تحلیل ہو گیا اور عدیل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلی صبح بارش رک گئی تھی، لیکن عدیل کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بس اسٹاپ پر عدیل کی چھڑی اور موبائل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بھی مونسون کی بارشوں میں بس اسٹاپ پر قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا وہ آدمی جس کے قدموں کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے؟